ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ کردار بلند تو مل جاتے ہیں مرتبے، شاہوں نے گردنیں جھکائی ہے قلندروں کے سامنے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، وہ اگر اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کائنات کے مالک و مختار شہنشاہ ذی وقار نور مجسم سرور عالم، ان کی شان میں سید اعلیٰ حضرت جب عشق کی مستی میں ڈوب کر قلم اٹھاتے ہیں تو لکھ اٹھتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ وہ آقا جن کی محبت میں، جن کی عشق کے مستی میں ڈوب کر جب ایک عشق کا امام اپنے پروانے پر چڑھ جاتا ہے تو ان کی لبوں کی عظمت کو اس طرح یوں بیان کرتا ہے، پتلی پتلی گلے خود سکی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ آقا، وہ کریم آقا جن کی شان میں جب عشق کا امام عشق و مستی میں ڈوب کر، محبت کی گہرائی میں ڈوب کر عشق کے سمندر میں جب گوپا مارتا ہے تو یوں لکھ اٹھتا ہے، سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ آئیے اس نبی کریم ہم سب کے آقا و داتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ سن کر درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں اور بڑے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رفیع اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علی نبی کی امی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، برادران عزیز، میں نے ایک شعر کہا خطبہ مسنا کے بعد، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ شہنشاہ بطحا، اس سے مراد ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتی بابرکات ہے۔ آسان لفظوں میں اور آسان طریقے سے بات کرتا چلو، شاعر نے شعر میں کہا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، یعنی جس میں اللہ کے حبیب، اللہ کے نبی، مدینے میں آرام فرمانے والے آقا، ہم سب کے داتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، ان کی مرضی جس کام میں ہو، یعنی جو ہم کام کریں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا کی اس کی مرضی ہے یا نہیں۔ عزیزان گرامی، تم کسی مالک کے پاس مزدوری کے طور پر کام کرو اور اس سے پیمنٹ لو، سیلری لو، تو دل میں تمہارے گمان رہتا ہے کام کرتے وقت کہیں کام غلطی نہ کر جائے، کہیں کام میں خطا نہ ہو جائے، کہیں کام میں کوئی پریشانی نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارا مالک ہم پر چلائے، جس کی وجہ سے ہمارا مالک ہمیں ڈانٹے یا ہمیں کام سے نکالے یا ہمارے مزدوری میں کچھ مزدوری کم کر کے دے۔ یہ دنیاوی انسان جس کو رب کائنات نے پیدا فرمایا، تمہارے مالک کو بھی رب نے پیدا فرمایا، تم کو بھی تمہارے رب نے پیدا فرمایا، اس کو بھی کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، تمہیں بھی کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، مگر پھر بھی تمہارے دل میں یہ اتنا گمان ہے، ڈر رہتا ہے کہ کہیں مالک ناراض نہ ہو جائے، کہیں مجھے کام سے نہ نکالے۔ عزیزان گرامی، یہ ہم دنیاوی کاموں کے لیے سوچتے ہیں، مگر یاد رکھو ہمیں اس دنیا سے اس دنیا میں بھی جانا ہے۔ اس دنیا میں اگر ہم نے اپنے امتحان میں اچھے پرچے لکھے، اچھے کام کیے، اچھے اعمال کیے، اعمال تو سب کرتے ہیں، کام بھی سب کرتے ہیں، نیکیاں بھی سب کرتے ہیں، مگر اس میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس کام میں ہمارے آقا کی مرضی ہے، کون سے کام میں ہمارے نبی کی رضا ہے، کیونکہ اگر ہمارے نبی راضی ہے تو کام مقبول ہے، اگر ہمارے آقا اس کام سے خوش ہے تو وہ کام دنیا میں بھی ہمارے فائدے کے لیے ہوگا، ہمارے آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ عزیزان گرامی،
یہ دنیاوی مثال میں نے آپ کو دی کہ ایک مالک کا ایک مزدور کے دل میں اتنا خوف رہتا ہے، مگر عزیزان گرامی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم قیامت کے دن کھڑے ہو کے تو رب ہمارا سوال کرے گا، اے بندگان خدا، تم نے ہزاروں کام کے، ہزاروں راستے پر چلے آپ، مگر تم نے کبھی یہ گمان کیا کہ میرے نبی کا جو فرمان تھا یا میرے قرآن کا جو احکام تھا، اللہ کے احکام کے مطابق اور نبی کے فرمان کے مطابق ہم اپنے زندگی کا گزر کر رہے یا نہیں؟ عزیزان گرامی، قربان جاؤ صحابہ کی ذات پر، قربان جاؤ تابعین کی ذات پر، اور قربان جاؤ اولیاء اللہ کی ذات پر۔ عزیزان گرامی، آج ان کا وجود زندہ ہے، ان کے نام زندہ ہے، ان کے نام لیوا زندہ ہے، ان کے چاہنے والے زندہ ہے اور ان کو ماننے والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہر کام میں اللہ کی رضا کو حاصل، ہر کام میں اللہ کی رضا ڈھونڈی، نبی کی رضا ڈھونڈی۔ انہوں نے دیکھا میں جو کام کر رہا ہوں میرا نبی راضی ہے یا نہیں، میرے اس کام سے میرا رب راضی ہوگا یا نہیں۔ عزیزان گرامی، جب انہوں نے وہ کام کیا تو رب نے بھی بتا دیا، اے نبی ان سے فرما دیجئے رب ان سے راضی ہے یا اپنے رب سے راضی ہے۔ عزیزان گرامی، انہوں نے ایسے کام کیا کہ اللہ بھی راضی ہو گیا، ان کو ولایت کے درجے پر فائز کیا۔ عزیزان گرامی، اس لیے شاعر فرماتے ہیں ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ عزیزان گرامی، زندگی مختصر ہے لوگوں، زندگی کے لمحات مختصر ہے، ہمارا وجود مختصر ہے لوگوں۔ 60 سال 70 سال یا جتنے اللہ نے ہماری زندگی لکھی ہے، تقدیر ہماری بنائی ہے، ہماری جتنی عمر لکھی ہے ہمیں اتنے ہی ملنے والی ہے۔ اس دنیاوی امتحان میں عزیزان گرامی ہمیں دیکھنا چاہیے ہم جو کام کر رہے ہیں یا ہمارے عبادت کا جو سلیقہ ہے، ہمارے جینے کا جو سلیقہ ہے، یہ سلیقہ رب کے بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ قربان جاؤ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر لوگوں، آقا کریم کے غلاموں کی وہ شان تھی لوگوں جنہوں نے ایسی زندگی گزاری جس میں رب راضی ہو اور نبی راضی ہو۔ جب اسلام کی خدمت زور شور پر چل رہی تھی، اہل ایمان والوں کی تعداد کم تھی لوگوں، مکہ میں اہل ایمان والے کلمہ پڑھنے والے نبی کے غلاموں کی تعداد کم تھی، مگر جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ مضبوط ایمان والے تھے۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کلمہ پڑھنے والوں میں، ایمان لانے والوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات بھی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا راستہ کا گزر ہوا کرتا تھا، آپ جن راستوں سے گزارا کرتے تھے آپ دیکھتے ایک حبشی غلام، نہ کوئی وجود ہے، نہ کوئی ذات ہے، نہ مال و زر والا ہے، نہ حسن و جمال والا ہے، نہ اس سے کچھ فائدہ اٹھایا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک حبشی غلام پر ایک مالک بہت ظلم و ستم کیا کرتا تھا، بہت ظلم و ستم کیا کرتا تھا، کوڑے سے مارا کرتا تھا دنوں دن، گرم گرم ریت پر الٹا لٹا کر پیروں کی سے کھینچا کرتا تھا، جیسے بکرے کو ذبح کرنے کے بعد ہم اس کی ٹانگ کو پکڑ کر لے کر چلتے ہیں، اس طریقے سے حبشی غلام جن کا نام آج کے دور میں اور ساری کائنات میں امت مصطفیٰ حضرت بلال کے نام سے جانتی ہے۔ عزیزان گرامی، کس وجہ سے آپ حسن و جمال والے نہیں تھے، آپ مال و دولت والے نہیں تھے، مگر دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن تھی، دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عشق کی چراغ کی لو دل میں روشن ہو گئی تھی۔ دل دنیاوی دولتوں سے پاک تھا، نبی کے عشق سے سرشار تھا۔ کیا وجہ تھی اتنا ظلم و ستم کرنے کی؟ بس محمد کا دامن چھوڑ دے، محمد کا دامن چھوڑ دے، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اے مالک، اگرچہ تم ناراض ہو مگر میں میرے حقیقی مالک کو ناراض نہیں کروں گا، میں میرے آقا کو ناراض نہیں کروں گا۔ تو ناراض ہو تو کوئی بات نہیں، تیرے فیصلے بھی رد کرنے والا ہے، میرا فیصلہ بھی رد کرنے والا ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا مالک بھی خدا ہے۔ عزیزان گرامی، دل میں محبت رسول کی شمع روشن تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دیکھتے کہ اس غلام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، دل میں خیال آیا کیوں نہ اس کو خرید کر آزاد کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات دیکھو لوگوں، کوئی دل میں لالچ نہیں ہے، کوئی دل میں سوچ نہیں میں اس مالک سے پاک سے
اس غلام کو میں خریدوں گا، پھر میں اس کو اپنے کام میں رکھوں گا، یہ میرے کام آئے گا، ایسا کوئی دل میں سوارتھ پڑا نہیں ہے، اسی دل میں کوئی اپنے مطلب کے لیے کچھ وجہ نہیں ہے لوگوں، بس اس پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اس اللہ کے بندے کو، اس مخلوق بے سہارا اور بے چارہ غلام کو میں آزاد کر دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کے مالک کے پاس جا کر جتنی قیمت چاہتا تھا وہ ادا کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا، اور خریدنے کے بعد آزاد کر دیا، یعنی اب وہ کسی کی غلام نہیں۔ عزیزان گرامی، رب نے جب دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقوی کو، اس عمل کو، بس انہوں نے اللہ اس کے رسول کے رضا کے خاطر حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے نبی کے بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ اے محبوب صدیق سے کہہ دو کہ تمہارے تقوی سے رب راضی ہے، تمہارے اس عمل سے رب راضی ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے۔ عزیزان گرامی، جس طریقے سے نبی نے دین پھیلایا، نبی کے غلاموں نے اپنے آقا کا طریقہ لیا کہ ہم کون سا طریقہ اپنائیں، کون سا کردار لے کہ ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائے، اور آقا راضی ہو جائیں گے تو خدا کی رحمت ضرور ہم پر برسے گی، خدا کی کریمی ضرور ہم پر نازل ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کا عمل تھا، اور ان کے ذات تھے لوگوں کہ وہ ہر کام میں یہ دیکھتے تھے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں رب راضی ہے یا نہیں، ہمارے نبی راضی ہے یا نہیں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھو لوگوں، نماز اس وقت نہیں تھی جس وقت حضرت صحابہ نے ایمان لائے، اس وقت نماز نہیں تھی لوگوں۔ نبی نے نبوت کا اعلان کیا 40 سال کی عمر میں، 53 سال کی عمر میں نبی معراج گئے، تب نماز کا تحفہ عطا ہوا۔ 13 سال تک نبی کے صحابہ نے کیا کیا؟ کون سے سجدے کیے، کون سے رکوع کیے، جب نماز تھی ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھو، جب ہم آج عبادت کرنے ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، یقیناً راضی ہو جائے گا۔ نماز فرض ہے لوگوں، اللہ نے وہ عبادت دی ہے امت مصطفیٰ کے لیے، تحفہ دیا، یقیناً راضی ہو جائے گا۔ اور جو اللہ نے حکم دیا تو اس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال بھی ہوگا نماز کے بارے میں۔ عزیزان گرامی، مگر یاد رکھو، نماز کے علاوہ اور بھی ہمارے حقوق ہے جو ہمیں ادا کرنے ہیں۔ مخلوق کے ساتھ رحم کرنا، مخلوق کے ساتھ انصاف کرنا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، مسکینوں کی مدد کرنا، ظالموں کے خلاف لڑنا، ظلم خلاف کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھانا۔ عزیزان گرامی، مظلوم پر رحم کرنا، بہت سارے حقوق ہے لوگوں جو ہمیں عطا کر کے ہمیں اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے ہیں۔ عزیزان گرامی، 53 سال تک کیا کیا صحابہ کرام نے؟ عبادت تو تھی نہیں، نماز تھی نہیں، کیا کی؟ پھر یہ دیکھا کہ ہم وہ کام کریں گے جس میں ہمارے آقا خوش ہو جائے، ہم وہ کام کریں گے جس میں ہمارے آقا خوش ہو جائے۔ صحابہ یہی کرتے تھے، ہر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، چاہے کھانا ہو، چاہے پینا ہو، چاہے بیٹھنا ہو، چاہے سونا ہو، ہر خدمت میں صحابہ ہمیشہ دل میں ان کی یہ خیال رہتا۔ آج ہمارے دل میں کیسا خیال رہتا ہے؟ مالک راضی ہوگا یا نہیں، پڑوسی راضی ہوگی یا نہیں، دوست راضی ہوگا یا نہیں، وہ ہمارا مزدور راضی ہوگا یا نہیں۔ صحابہ کے دل میں یہی خیال رہتا تھا رات و دن، ہمارے آقا ہم سے راضی ہے یا نہیں، ہمارے آقا ہمارے نبی ہم سے راضی ہے یا نہیں، اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ ہمیشہ دن کے 24 گھنٹے ان کے آخری سانس تک انہوں نے دل میں یہی رکھا کہ ہمارے آقا ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب آقا راضی ہو جاتے تھے تو فرما دیتے تھے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، تربے بہا دیے، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سردا ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دے۔ عزیزان جب آقا خوش ہو جاتے تھے تو حضرت آقا جب خوش ہو جاتے تھے تو پکار اٹھتے تھے اے ابو بکر تو جنتی ہے، اے عمر تو جنتی ہے، اے عثمان تو جنتی ہے، اے علی تو جنتی ہے، اے ابو عبیدہ تو جنتی ہے، اے ابو زبیر تو جنتی ہے، اے سعد بن ابی وقاص تو جنتی ہے۔ جب آقا خوش ہو جاتے تھے، آقا راضی ہو جاتے تھے تو عزیزان گرامی
صحابہ کرام کو ایسی جنت کی بشارت دیتے تھے، وہ دسو جن کو جنت کا مژدہ ملا، ایسی مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو مختار کل بنایا اور اختیار دیا، نبی جسے چاہے جو چاہے جیسے چاہے عطا کر دے۔ عزیزان گرامی، مگر وہ عطا کرنے کے لیے بھی صحابہ کرام اپنی زندگیاں قربان کرتے تھے۔ ہر گھڑی ہر لمحہ یہ سوچتے تھے کہ ہمارے آقا ہم سے راضی ہے یا نہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ اس لیے شاعر فرماتے ہیں ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ عزیزان گرامی، یاد رکھو صحابہ کو بھی یہ بلندی یہ مرتبہ ایسے ہی نصیب نہیں ہوا، آقا نے ایسی ہی جنت کی بشاریں نہیں دے دی، کیونکہ انہوں نے اپنے غلامی کا حق ادا کیا، انہوں نے اپنے غلامی کا حق ادا کیا، لوگوں اپنے عشق کا حق ادا کیا، اپنی محبت کا حق ادا کیا۔ معزز سامعین کرام، آج اولیاء اللہ کی ذات زندہ ہے، آج ان کے آستانے پر اللہ، ہر ولی کے آستانے پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں برستی ہے۔ اللہ کے ولی کا جو آستانے کی جو چوکٹ ہے، جو دہلیز ہے، جہاں تک اللہ کے ولی کے آستانے کی باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے پار تم رہو تو ایک بے چینی سی ہوتی ہے، سکون نہیں رہتا ہے۔ جیسے وہ باؤنڈری کے اندر قدم رکھو، ایک دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ایک دل کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ کوئی نمازی بھی بولو کہاں ذرا سکون مل رہا ہے، یہاں پہ بولتے ہیں یا نہیں، ٹھنڈا رہتا ہے، چھاؤ رہتی ہے۔ ارے لوگوں، یہ اللہ کی رحمت کی برکت ہے، لوگوں یہ اللہ کی رحمت کا نزول ہے لوگوں، اس لیے تیرے دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے بندگان خدا، تمہارے دلوں کا چین دنیا کی محبت میں نہیں، میرے ذکر میں ہے۔ اور اللہ کے ولی کیا کرتے ہیں، جب دنیا میں بھی تھے تو بھی ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، قبر کے اندر بھی ہے تو بھی اللہ کی وجہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اس لیے وہاں پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں برستی ہے۔ عزیزان گرامی، میرے ننگے شاہ ولی کی شان یہ ہے، لوگوں کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے کتابی علم، ایک ہوتا ہے عطائی علم۔ ایک علم جو کتابوں سے چلتا رہتا ہے، جس کی دلیل رہتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے عطائی علم جو بزرگوں سے سینہ بسینہ چلتا آتا ہے۔ سرکار کی شان یہ تھی، لوگوں سرکار مصدوق تھے، ہر گھڑی اللہ کے ذکر میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی مستی میں ڈوب کر اپنے زندگی کا گزر کر رہے تھے لوگوں۔ اس لیے آج بھی ان کے آستانے پر ہم تمام غلامان رسول، ان کے چاہنے والے، ان کی محبت میں سرشار ہو کر اس آستانے پر آتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، تاکہ ہماری عبادت پہ ہو۔ اگر ہماری عبادت میں کمی رہ جائے تو اللہ ان کی ولایت کے صدقے ہمارے سجدوں کو قبول کرے۔ عزیزان گرامی، تو آج ان کی محبت ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ دیکھو کوئی کہاں سے آیا ہے، کوئی کدھر سے آیا ہے، مگر ان کے نام کی محبت کی شمع ہمارے دلوں میں روشن ہو گئی، اس لیے کہ یہ ہمارا کام نہیں۔ اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو فرشتے سے کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی ان سے پیار کرو۔ عزیزان گرامی، جب اللہ کسی ولی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت، اس کے نام کی محبت بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ ہمارے دلوں پر صرف اللہ کا حکم چلتا ہے، ہمارے ہر چیز پر، کائنات کے ہر ذرے ذرے پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ رب کی قدرت قادر ہے لوگوں، رب کا حکم چلتا ہے، اگر رب کا حکم نہ ہو تو ذرہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں بھی کہ ہم ان سے محبت نہیں کریں گے، نہیں ہو سکتا۔ رب کا فرمان ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ رب نے فرمان دیا یہ میرا ولی ہو گیا ہے، یہ میرا بندہ ولیوں کی ولی ولایت کے درجے پر فائز ہے، اب میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب تمہارے دل کو بھی حکم دیتے اللہ، اے بندگان خدا کے دلوں تم بھی ان سے محبت کرو۔ یہ کب ہوا جب انہوں نے اپنی زندگی کا گزارا اس حالت میں کیا کہ میرا رب راضی رہے، میرے آقا راضی رہے۔ یہ مرتبہ کب ملا؟ جب دل میں ایک خیال لے کر زندگی کا ہر لمحہ گزارا کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ معزز سامعین کرام، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے سلسلے قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں لوگ، نام آپ نے بارہا سنا ہوگا، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ۔
آپ کا آستانہ عراق میں پڑتا ہے، بہت سارے لوگ جب بغداد جاتے ہیں تو سرکار کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بزرگان دین کی حاضری سبھی کو عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، آپ کی خانقاہ میں ایک اجنبی آیا مرید بننے کے لیے۔ سرکار کے چرچے سنے تھے، سرکار کا نام بڑی پیمانے پر روشن تھا، سرکار کا نام بڑی پیمانے پر روشن تھا۔ تو اس اجنبی کا حال یہ تھا، اس کو تھا مرید بننا کہ میں کسی ولی کا مرید بن جاؤں جو کرامت دکھاتا ہو، جو کرامت دکھاتا ہو۔ تو یہ ہر کسی کے پاس جاتا، جب کوئی کرامت نہ دیکھتا تو سمجھتا تھا کہ اس کے اندر کچھ نہیں، واپس آ جاتا۔ تو کسی نے کہا کہ تم اتنے بزرگان دین کے پاس جاتے ہو، کیوں نہ کسی سے بیعت ہو جاتے ہو؟ کہتا ہے کہ مجھے ان کے اندر کوئی کرامت ہی نہیں دکھتی ہے۔ تو کہا میں تجھے ایسے شخص کے پاس بھیجتا ہوں جو اللہ کا ولی ہے، صاحب کرامت ہے، اور بڑے بزرگان دین میں ان کا نام شمار ہے۔ آپ جاؤ جنید بغدادی کے پاس۔ یہ سننے کے بعد پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں آ جاتا ہے۔ اب اللہ کی ولی ہوتے ہیں دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہمارے نبی کی بھی شان ہوئے ہے جن سے کچھ چھپا نہیں، ہمارے نبی کے غلاموں کی بھی شان ہوئے جن سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانقاہ میں وہ آیا، سرکار نے کچھ پوچھا نہیں، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کس ارادے سے آئے ہو۔ کچھ دن تک رہا، جب 40 دن ہو گئے، کچھ وقت گزر گیا تو یہ اپنے گھر اپنے وطن واپس جانے لگا۔ جاتے جاتے جانے لگا تو سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدین سے کہا کہ جاؤ اس کو سفیر کو بلا لاؤ۔ جب بلا لایا گیا تو پوچھا کہ آپ مہمان بن کر ہمارے یہاں پر رکے، آپ نے آنے کا ارادہ نہیں بتایا، آپ بنا بتائے کچھ جا رہے، آپ کیوں آئے تھے، کس لیے آئے تھے، کیا مصلحت تھی؟ تو ایک پکار عرض کرنے لگا کہ یا سرکار میں آیا تھا مرید بننے کے لیے، مگر میں نے اتنے دن رہا، میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی تو میرا دل اداس ہو گیا، میں آپ واپس جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اتنا سننا تھا تو سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، کہے آنے والے تم میرے خانقاہ میں کئی مدت کئی دنوں تک رہا، مگر تو کہتا ہے کہ تو نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ اب تو یہ بتا کیا جنید کا قدم یا جنید کا کوئی کام ایسا تھا جو بغیر سنت رسول کے خلاف ہو، یا اللہ کے احکام کے خلاف ہو، یا نبی کے فرمان کے خلاف ہو؟ میرا کوئی قدم جب تک تو رہا کہ تو نے دیکھا کہ نبی کے فرمان کے خلاف میرا کبھی قدم اٹھا ہو، یا اللہ کے احکام کے خلاف میرا کبھی قدم اٹھا ہو؟ اتنا سننا تھا تو پکار اٹھا ہے، یا سرکار میں نے تو یہ نہیں دیکھا کہ تمہارا کوئی کام اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ تو سرکار جنید بغدادی پکارتے ہیں کہ اے آنے والے بتا، اس سے بڑھ کر اور کون سی کرامت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کون سی کرامت تجھے چاہیے؟ اتنا کہنے کے بعد فوراً مرید بن جاتا ہے سرکار کا۔ عزیزان گرامی، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے۔ عزیزان گرامی، نبی کے صحابہ اور اللہ کے ولیوں کو بھی حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام اللہ کے حکم کے اور نبی کے فرمان کے خلاف نہیں کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور اسی میں ہماری مقبول، اسی میں ہماری زندگی کی بھلائی ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے، لوگوں کو کامرانی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے زندگی کا گزر کرے اور اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ رب العالمین ہم تماموں کو کہنے سننے سے زیادہ مولا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کا گزر کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔